الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو یہاں پر ختم کی تھی کہ دعوت الارض کے نمودار ہونے کے بعد پراسرار آگ کس طرح سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور کیا دعوت الارض واقعی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے؟ ناظرین کرام، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعوت الارض در حقیقت حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دوسرا روپ ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس جانور کے حوالے سے پہلا تاثر یہی ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور یہی اس حوالے سے سب سے قوی اور درست رائے ہے۔ قرآن مجید میں جن قوموں پر عذاب الہی کا ذکر آیا ہے ان میں قوم عاد اور قوم سمود مشہور ہیں۔ یہ عرب کے شمال مغرب میں تبوک کے قریب بستے تھے، اور ان کے بڑے شہر کا نام حجر تھا، جس کو اب مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی ناظرین نسلاً عرب ہی تھی، اور طوفان نوح علیہ السلام کے لگ بھگ کوئی 200 برس بعد ظہور پذیر ہوئی۔ قوم سمود دولت و امارت اور بہادری اور شجاعت میں مشہور تھی۔ سنگ تراشی اور فن تعمیر میں انہیں کمال حاصل تھا۔ کھلی زمین پر بڑے بڑے محلات بنانے کے علاوہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان میں طرح طرح کی عمارتیں بھی بنائیں۔ ارض القرآن کے مؤلف مولانا سید سلیمان لکھتے ہیں کہ ان کی تعمیری یادگاریں اب بھی جا بجا بکھری پڑی ہیں، اور ان پر ارمی اور سمودی رسم الخط میں کتب منقوش ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ اس پر اللہ کے شکر گزار تھے، مگر خود تراشیدہ بتوں کو معبود تصور کر بیٹھے تھے۔ دولت و ثروت کے نشے میں معبود حقیقی سے غافل ہو کر غلط راہوں پر جا پڑے تھے۔ اللہ جل مجدہ نے ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں کفر و شرک کے گڑھے سے نکالنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں رات دن دین حق کی تبلیغ کرتے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب انہیں راغب فرماتے، مگر قوم سمود کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور وہ ظلمت سے روشنی کی طرف آنے کو تیار نہیں تھے۔ قرآن میں ہے ناظرین کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہرکیف انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اگر تم سچے ہو تو سامنے والے پہاڑ میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو برآمد کر کے دکھاؤ، جس کی کوکھ سے اپنی ماہی کے قد و قامت والی اور ہو بہو ویسی اونٹنی جنم لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے ناظرین کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس کے بطن سے ہو بہو ویسی ہی اونٹنی نے جنم لیا، جسے دیکھ کر قوم سمود کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نعمت ہے اور جنت سے نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کا احترام اور تکریم تم پر لازم ہے۔ ہفتے کے 6 روز تم کنویں سے پانی لوگے، اور ایک دن اس اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے مقرر ہوگا، اس دن کوئی پانی نہیں لے گا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی ضرر پہنچائی تو تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر سر تسلیم خم کیا،
کچھ عرصے تک تو انہوں نے اونٹنی کے باری والے دن پانی نہ لینے کا وعدہ پورا کیا، مگر پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اونٹنی کے باری والے دن اسے مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور جب وہ نمودار ہوئی تو اس پر تیر برسائے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور بالآخر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ایسا کر کے قوم سمود نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ روایت ہے کہ اس اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حشر دیکھ کر اسی پہاڑی میں روپوش ہو گیا، یعنی غائب ہو گیا، جہاں سے وہ اونٹنی نمودار ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے قرب پر یہ اونٹنی ظاہر ہوگی، اور یہی در حقیقت دعوت الارض ہے۔ اب ایک روایت تو یہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعوت الارض کئی جانوروں کا مجموعہ ہے؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ دعوت الارض کسی ایک جانور سے مشابہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کئی جانوروں کی سی شباہت پائی جائے گی۔ اس سے ملتی جلتی روایت حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جن کے مطابق اس کا سر جنگلی بھینسے کا سا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی سی ہوں گی، کان ہاتھیوں کی طرح ہوں گے، سینگ ہرن کے سے ہوں گے، گردن شتر مرغ کی سی ہوگی، سینہ شیر جیسا ہوگا، رنگت چیتے کی سی ہوگی، دم مینڈھے کی سی ہوگی، پنجے اور ٹانگیں اونٹ کے سے ہوں گے، اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا منہ آدمی کا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے کی طرح، دم گائے کی مانند، سینگ گائے کے مشابہ، اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے، اور وہ فصاحت سے کلام کرے گا۔ اب کیا دعوت الارض وہ سانپ ہے جو بیت اللہ کے تبرکات کی حفاظت پر مامور ہے؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ دعوت الارض در حقیقت وہ سانپ ہے جو خانہ کعبہ کا نگہبان ہے۔